السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت میں اللہ تعالی قبر والوں کو قبروں سے اٹھنے کا حکم دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام قبروں والوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ قبرستان کے مردوں اپنی اپنی قبروں سے اٹھو۔ تو سرکار فرماتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں کو فرمائے گا، ادھر قبر والوں کو حکم دے گا کہ قبر والوں اٹھو، اور ادھر فرشتوں کو حکم دے گا۔ کیا حکم دے گا وہ سماعت کیجئے۔ اے رضوان، یہ جنت کے دروازے پر جو فرشتے رہتے ہیں انہیں رضوان کہا جاتا ہے۔ اے رضوان، میرے روزے داروں کو آگے چل کر ملو، کیونکہ وہ میری خاطر بھوکے پیاسے رہے۔ اب تم جنت کی خواہشات کی تمام چیزیں لے کر ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ روزے داروں کے لیے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوگا، اور تم تمام چیزیں لے کر کے ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد رضوان جنت زور سے پکار کر کہے گا، اے جنت کے غلمان و ولدان، نور کے بڑے بڑے تھال لاؤ۔ جیسے ہم افطار کے وقت بڑے بڑے تھال لگاتے ہیں نا، الحمدللہ، اور ہر روزے دار ہر مسلمان کے گھروں میں یہ ہوتا ہے الحمدللہ، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں ایسی خوشیاں عطا فرمائے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں جس طریقے سے روزے دار سب جمع ہو کر کے بیٹھتے، تھال لگا کر کے بیٹھتے، اسی طریقے سے رضوان جنت زور سے پکار کر کہے گا، اے جنت کے غلمان و ولدان، نور کے بڑے بڑے تھال لاؤ۔ اس کے بعد دنیا کی، اندازہ غور سے سنیں آپ، اس کے بعد دنیا کی ریت کے ذرات، یہ جو ریتی ہوتی ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے جو ریشے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ذرات، ریت نہیں، ریت کے بھی جو باریک، جیسے ریت ہم ڈالتے اور یہاں جو اڑ کر کے لگتا ہے نا اس کو بولتے ہیں ذرہ، سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں دنیا کے، اس کے بعد دنیا کے ریت کے ذرات اور بارش کے بندے اور آسمان کے ستاروں اور درخت کے پتوں کے برابر۔ اب دیکھو، آسمان سے جو بارش ہوتی ہے اس کو کوئی کبھی آپ وہ بندے گن سکتے ہو؟ نہیں۔ ایسے زمین کے جو ذرات ہوتے اس کو آپ گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے۔ اور آسمان کے ستاروں کو آپ گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے۔ تو اسی کو کہتے ہیں بے حساب اور بے شمار۔ آپ نے سنا ہوگا جیسے لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بے حساب اور بے شمار روزی عطا فرما، تو بے شمار اور بے حساب کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے اس کے بعد جنت کے ولدان اور غلمان کو نور کے بڑے بڑے تھال لاؤ، پھر اس کے بعد دنیا کے ریت کے ذرات، بارش کے بندوں، آسمان کے ستاروں اور درخت کے پتوں کے برابر میوہ جات اور کھانے پینے کی لذیذ چیزیں جمع کر کے روزے داروں کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اب وہ کتنی ہوگی آپ اندازہ لگا، آسمان کے ستارے، بارش کے بند، ریتوں کے ذرات، درختوں کے پتے، جس کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اس کے برابر اللہ تعالیٰ روزے داروں کو لذیذ میوے کھلائے گا۔ میوے یعنی یہی پھل فروٹ جس کو بولتے ہیں، اور یہ دکھنے میں دنیا کی طرح ہوں گے کہ جیسے آپ کو وہاں اگر انار دیا جائے گا تو آپ کہیں گے ہاں یار یہ انار تو میں نے دنیا میں کھایا ہے، لیکن جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کہیں گے نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ تو جنتی ہے۔ ایسے الگ الگ جتنی بھی چیزیں آپ کو، ہر آدمی کو اپنی فطرت
اور اپنی طبیعت کے مطابق جو جو چیزیں وہ کھاتا ہے پسند کرتا ہے، جب اسے ملے گی تو یہ کہے گا یہ تو دنیا میں نے کھائی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اس کا ذکر کیا ہے، وَيُؤْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور جنتیوں کو جو پھل فروٹ دیے جائیں گے وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، سیم ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے۔ جنتی لوگ جب دیکھیں گے تو کہیں گے یار یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھے ہے، کھائے بھی ہے، لیکن جب وہ اسے کھائیں گے تو کہیں گے یہ وہ نہیں ہے، یہ تو الگ ہے۔ اور ظاہری بات ہے جنتی پھل ہوگا۔ تو کہتے تمام چیزیں جمع کر کے روزے داروں کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا، روزے داروں سے کہا جائے گا جتنا مرضی ہو کھاؤ، یہ ان روزوں کی جزا ہے جو تم نے دنیا میں رکھی تھی۔ یعنی جو روزے، اچھا مطلب روزے کا ثواب اور بدلہ اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ کو وہاں فروٹ کھلا دیا جائے گا، اتنا نہیں ہے، اور بھی بہت ساری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ یعنی اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، روزے کے ثواب کو چھپا کر کے رکھا ہے کہ بس میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے میں ہوں۔ اب ظاہری بات ہے جس کو خدا مل جائے، جس کو اللہ مل جائے، جس کو رب مل جائے، اس کو کس چیز کی کمی ہوگی؟ سمجھ گئے؟ تو ہمیشہ ہونا بھی یہی چاہیے انسان کا تقاضا کہ آپ اصل جگہ پہ اپنا ہاتھ رکھیں، دوسری چیزوں پہ آپ ہاتھ نہیں رکھیں۔ ہمیشہ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے آپ کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے کہ کوئی پیسے کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے، کوئی روزی کے پیچھے، کوئی یہ اس کے پیچھے، اس کے پیچھے، ہر آدمی دوڑ رہا ہے۔ لیکن یہ آدمی اور یہ انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز بنانے والا بھی تو کوئی ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں نہ دوڑیں؟ اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی طرف دوڑو گے تو اس کی پوری مخلوق بنائی ہوئی چیزیں تمہاری طرف آئے گی، لیکن شرط ایک، پہلے آپ کو کس کی طرف دوڑنا ہے؟ تو اب ایسے نہیں آپ ایک نیت کر لو کہ نہیں میرے کو سب آگے پوچھیں، سب میرے کو پیش کریں، سب ہدیے دیں، نذرانے دے دیں، یہ تو پھر خیالی پلاؤ ہے آپ کا۔ پہلے آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، پہلے آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کریں، ہماتن گوش ہو کر کے کلی طور پر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ایک مرتبہ مامون رشید بادشاہ گزرے، حضرت ہارون رشید کے والد کا نام مامون رشید تھا، بہت بڑے بادشاہ تھے اور بڑا شاہی دربار تھا آپ کا۔ بہت لمبا واقعہ ہے لیکن اصل بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ جو مامون رشید جو بادشاہ تھے وہ ہوتا ہے نا بھائی کہ ہر آدمی کو کچھ سلیکٹڈ لوگ ہوتے، ان سے ایک الگ تعلق ہوتا سب سے، لیکن کچھ سلیکٹڈ ہوتے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، ان کے ساتھ گھومنے جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ایسا ایک مزاج ہر ایک کا، ہر آدمی کا۔ اب جیسے میں ہوں، آپ کو مجھ سے محبت ہوگی، لیکن آپ کو گھومنے کے لیے کچھ لوگ سلیکٹڈ ہوں گے، آپ ان کے ساتھ گھومنے جاؤ، کھانے کے لیے سلیکٹڈ لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ کھانے جاؤ گے، کچھ مخصوص محفل جب آپ کرتے ہو اس میں آپ کے کچھ خاص لوگ ہیں، آپ ان کو لے کر کے بیٹھتے۔ تو اس لیے حضرت مامون رشید جو بادشاہ تھے ان کے دربار میں بہت سارے غلام، بہت سارے کام کرنے والے، وزیر، خادم، یہ سب تھے۔ تو اس میں کالے رنگ کی ایک خادمہ تھی جو دکھنے میں بالکل خوبصورت نہیں تھی، لیکن بادشاہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، مامون رشید بہت اس سے ان کا لگاؤ تھا اور بہت۔ تو جو دوسری جو خادمائیں تھی اور دوسرے جو غلام جو خوبصورت تھے اور بڑے اچھے تھے، وہ ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ آخر بادشاہ ہمیں کیوں نہیں رکھتے، ہم خوبصورت بھی ہر اعتبار۔ دیکھیے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں آپ، خوبصورت ہونا، اچھا ہونا یہ مقبولیت کی نشانی بھی نہیں ہے۔ نہیں بہت سارے لوگ یہ میں یوں کر لوں گا تو یوں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ ہے۔ اللہ آپ کو جب چاہے، جس حال میں چاہے اور جس طریقے سے چاہے اللہ قبول فرما لے گا۔ صرف آپ کام وہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، اس کے لیے یہ کرنا وہ کرنا ایسا کرنے کی ضرورت ہے، بس آپ وہ عمل کرو جس میں اللہ کی رضامندی ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ اور ایک جگہ میرے آقا نے ارشاد بھی فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ کر جو میں چاہ، پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا، پھر وہ ہوگا جو تو
تو یعنی پہلے اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق کرنا ہوگا. کہ ماہ رمضان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا تو اس کے فرامین کے مطابق اور اس کی رضا کے لیے ہم کو روزہ رکھنا پڑے گا. اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ میں عبادت، ریاضت، کلام پاک کی تلاوت یہ بھی کرنا ہے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا اور آپ بیٹھ گئے ہیں ایک دم، یعنی جیسے کوئی شاہی بادشاہ کی طرف آپ بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت یہ ہے کہ آپ روزہ ایسا رکھے اللہ قبول فرما لے. آپ ساتھ میں نمازیں بھی ادا کریں. اب بہت سارے لوگ تو ایسا تو پوری رات تک جگتے ہیں اور پھر بعد میں صبح میں سحری ماشاءاللہ کھائیں گے اور پھر فجر کی نماز بسترے میں، ظہر کی نماز بستر میں، عصر کے پھر عصر کے بعد وہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ تیار بالکل، یعنی آپ کو لگے گا روزہ دار ہے. ہاں بس تیاری. پھر وہ ایسا نہیں. روزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں آپ لگے رہے، قرآن کی تلاوت کرے. ہاں آرام بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ بھئی آرام نہیں کرے، آرام بھی کرنا ہی پڑے گا کیونکہ جسم کو بھی تو تھوڑا اس کے میڈیکلی حساب سے اس کو آرام تو چاہیے. اور آقا کا بھی فرمان ہے کہ آرام کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آرام نہیں کرو گے تو عبادت کیسے کرو گے. بہرحال مامون رشید ایک کالی کلوٹی خادمہ سے بہت محبت کرتے تھے. تو دوسری جو خادمائیں تھی وہ بار بار ان کو ایک سوال پیدا ہوتا تھا آخر بات کیا ہے. تو انہوں نے ایک دن بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، ذرا یہ بتاؤ آپ ان کی طرف زیادہ متوجہ رہتے ہیں، یہ کالی ہے حالانکہ ہم زیادہ خوبصورت ہے، ہم آپ کی خدمت بھی زیادہ کر رہے ہیں، لیکن آخر بات کیا ہے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وقت آنے پر اس کا جواب مل جائے گا. ایک دن مامون رشید نے اعلان کیا کہ بھئی میرے خزانے میں جتنا بھی سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہے، موتی ہے اور جو بھی ہے ساری چیز بارگاہ میں لا دی جائے. تو جتنا خزانہ تھا بادشاہ سلامت کا، سونا، چاندی، پیسہ، سکے، درہم، دینار سب لا دیا. اور بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جس کو جو چاہیے اس میں سے لے لو. سب نے لینا چالو کیا، لوٹنا، کوئی سونا لے رہا ہے، کوئی لیکن وہ جو کالی کلوٹی جو خادمہ تھی وہ وہاں سے اٹھ کر کے آئی اور بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. کیا رکھا؟ بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا بس اب رک جاؤ. دیکھو تم نے اس دن سوال کیا تھا کہ میں اس سے محبت کیوں کرتا ہوں، کہ دیکھو اس سے محبت، اس نے میرے چاندی، زیورات، میرے خزانے سے محبت نہیں کی، اس نے مجھ سے محبت کی ہے. تو بس اسی طریقے سے ایک بندہ جب اپنے رب سے متوجہ ہو جاتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے، وہ اللہ اور خالق اور مالک کی طرف جاتا ہے، تو یہ دنیا لوٹ کر کے پھر اس کے قدموں میں آتی ہے. آج جتنے بھی اللہ والے ہیں، غوث پاک، غریب نواز، صابر پاک، جتنے بھی سلسلے کے اولیاء کاملین بزرگ، ہم ان کی بارگاہوں میں دوڑ دوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ جیسے میں ہے تو میں میرے پیر صاحب کو بابا یہ مزار شریف میں یہ لگا دوں، میں یہ کروا دوں، میں اور میں آپ کو کہا مجھے تو 5,000 روپے بعد میں دیتا ہوں. اور مزار شریف کے لیے کیوں دوڑتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اتباع میں اپنے آپ کو لگا دیا ہے، اس لیے آج دنیا ان کے پیچھے لگی ہے. تو پہلے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں متوجہ کرے. اللہ کی بارگاہ میں آپ اس طریقے سے متوجہ ہو جائے کہ ساری کائنات پھر آپ کی طرف متوجہ ہو. تو کہتے ہیں اللہ فرمائے گا یہ سارا کھانا روزے داروں کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جتنا مرضی ہو کھاؤ، یہ ان روزوں کی جزا ہے جو تم نے دنیا میں رکھے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور پاک کے صدقے میں کل بروز قیامت ہم سب کو عزت و عظمت والی زندگی عطا فرمائے.